الذين يتبعون الرسول النبي الأمي رب ذو الجلال قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنی رحمتیں، اپنے انعامات اور اپنی جنت ان لوگوں کے نصیب میں کروں گا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ رسول جسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، الامی، اور اس نبی نے کسی بھی مخلوق کے سامنے زانو تلمس نہیں کیا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ لوگ عیسائی بھی، یہودی بھی، اپنی اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کے اوصاف یہ ہیں، اور وہ سارے اوصاف اس نبی میں موجود ہیں۔ یامرہم بالمعروف، اس نبی کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو چیزیں ناپاک ہیں، بدبودار ہیں، ان کو ان کے لیے حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو لوگوں نے خود ہی اپنے گلے میں ایسی رسومات اور پابندیاں دین کے نام پہ ڈال دی ہیں، یہ نبی ان ساری غیر دینی رسومات کو، پابندیوں کو ان کے گلے سے اتارے گا۔ والذین آمنوا بھی، تو جو لوگ بھی اس نبی پہ ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کے دست بازو بن جائیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ہر مقام پہ اس کی حمایت کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نبی کے ساتھ جو نور کتاب و سنت کی صورت میں نازل کیا گیا اس کی اتباع کریں گے، اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مقصد بعثت نبوت کیا ہے اور کس دور میں آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، اس دور میں کیا کیا گمراہیاں تھیں، کیسے حالات تھے، جن حالات رب ذو الجلال نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ان حالات کو صحیح کرنے کے لیے، اور آپ نے چند ہی سالوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا، ایک ایسی تبدیلی کی کہ دنیا کی سب سے بدترین قوم جو ذلت اور پستی میں پسی ہوئی تھی، جن کی پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حکمرانی نہ تھی، ان سب کو ایک ایسی قوم بنا دیا جو دیگر اپنے دور کی ساری اقوام پر اور ساری تہذیبوں پہ غالب آ گئی۔ 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے جو انقلاب پیدا کیا، پوری تاریخ انسانیت میں ایسے انقلاب کی مثال نہیں ملتی۔ ایسا انقلاب جس سے قوم بدل جائے،
زوال اور پستی میں گری ہوئی قوم عروج اور ترقی کے راستے پہ چل پڑے، اور اتنے مختصر عرصے میں یہ انقلاب پیدا ہو جائے، پوری تاریخ انسانیت ایسی مثال دینے سے قاصر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس انقلاب کا منہج کیا تھا، آپ نے کس طریقے سے یہ انقلاب پیدا کیا، تاکہ اگر ہم بھی اس دور ضلال مبین میں کوئی انقلاب چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہم بھی وہی راستہ اختیار کریں جو اس نبی نے انقلاب کا راستہ اختیار کر کے ایک بدترین قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنا دیا۔ آپ نے کسی قومیت کا نعرہ بلند نہیں کیا کہ ہم مرد قوم ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں۔ اس دور میں گردنوا میں روم پر عیسائیوں کی حکومت تھی، ایران میں فارسیوں کی حکومت تھی، یمن میں عربوں کی حکومت تھی۔ آپ نے کسی بھی قوم کا نام نہیں لیا، قومیت کا نام چھوڑ کر آپ نے انقلاب کا آغاز کیا۔ جب ہم لفظ انقلاب سنتے ہیں تو ذہن میں فوری طور پہ بات آتی ہے کہ وہاں انسانوں کا خون بہا ہوگا، وہاں عورتوں کی عزتیں لوٹی ہوں گی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ڈھائے گئے ہوں گے، وہاں انسانیت پہ ظلم ڈھائے گئے ہوں گے۔ نہیں، یہ انقلاب نبوی ایک قطرہ خون بہائے بغیر پیدا ہو گیا۔ آپ نے روٹی کپڑے مکان کی بات نہیں کی کہ میں معاشی انقلاب لاؤں گا، اقتصادی تبدیلیاں لاؤں گا، تمہارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میں ایسا انقلاب لاؤں گا تمہارے گھروں میں دولت آئے گی، تمہیں مزدوری ملے گی، تمہیں کام ملیں گے۔ ایسی آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ آج معاشی انقلاب کی بات کی جاتی ہے، اقتصادی نعرے بلند کیے جاتے ہیں، سیٹ بیٹھ کے ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن ان خوابوں کا بیان کا انجام ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس معاشی انقلاب کے بعد بد اخلاقی کا انقلاب جو آئے گا اس کا سامنا کون کرے گا۔ ضرور معاشی انقلاب آئے گا، دولت ریل پین ہوگی، مزدوری ملے گی، کام ملے گا، لیکن نتیجے میں بے حیائی، فحاشی، بد اخلاقی کا جو سیلاب امڑتا آئے گا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تم بھوکے ہو، میں روٹی کپڑے مکان کا نعرہ بلند کرتا ہوں۔ آپ نے اس دور کے حالات کی بات نہیں کی کہ چور بازاری ہے، ڈاکے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، خون ریزی ہے، زناکاری ہے، فحاشی ہے، میں یہ سارے جرائم کا خاتمہ کروں گا۔ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ نے انقلاب پیدا کیا، تبدیلی لائے تو فکری انقلاب لائے، انسان کی سوچ بدلی اور سوچ تبدیل کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل کے انتخاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اقتصادی خوشحالی کا خواب دکھا رہے ہیں، کس طرح ووٹ خریدنے کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ کس لیے؟ یہ کس کے محسن ہیں؟ کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ غریبوں پہ، بھوکوں پہ، جن کو مال دے رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے مال موجود ہے۔ کیا ان کے ہاتھوں سے معاشی انقلاب آ سکتا ہے؟ معاشی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں۔ جب تک انسان کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی،
فکری انقلاب پیدا نہیں ہوگا، یہی لوگ چہرے بدل بدل کے قوم کے مال کھائیں گے۔ آج اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے دنیا کے سامنے، کون کر رہے ہیں؟ وہی جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے بڑے۔ اس لیے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انقلاب کا آغاز کیا تو فکر اور سوچ بدلنے کے ساتھ انسان کو بتایا کہ تم اپنے مالک کو بھولے ہوئے ہو، تمہارا مالک حقیقی وہ ایک اللہ ہے، تمہیں اس کی پہچان نہیں رہی، تم رب کی معرفت سے ناشنا ہو، اس لیے اس ایک رب کو چھوڑ کر سینکڑوں رب بنائے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں ایک طاقتور رب کا علم ہو جائے تو تم ان چھوٹے چھوٹے ارباب کو چھوڑ دو، رب کی معرفت بتایا رب کون ہے، کن صفات کا مالک ہے، اور جب ان کے ذہنوں میں رب کی معرفت بیٹھ گئی تو پھر قریش مکہ کے مظالم، ظلم و ستم ان کو رب کے نام سے نہ روک سکے۔ ظلم و ستم برداشت کیا لیکن رب کو چھوڑنے کے بعد اسے قبول نہیں کیا۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے آپ نے آخرت کا تصور دیا، کل تم قیامت کے دن اسی رب کے سامنے جو تمہارا خالق و مالک ہے اس کے سامنے جواب دیں گے، اس نے تم سے پوچھنا ہے، وہ یوم حساب ہے، اس نے تم سے تمہارا حساب لینا ہے، زندگی کا حساب۔ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں عمر دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ تم نے مال کہاں سے خریدا، مال کہاں سے لیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ یہ قیامت کے دن رب نے پوچھنا ہے۔ اور جب انسان کا رب پر یقین پختہ ہو جائے، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر یہ کرپشن، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دھوکے اس کی زندگی سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت خباب بن عرب صحابی رسول ہیں، لوہار سے لوہے کا کام کرتے تھے، انہوں نے آس بن وائل جو کہ مکے کا سردار تھا اس کا کچھ کام کیا تھا۔ جب مزدوری مانگی تو ٹالتا رہا، دیتا ہوں، کل کو آ جانا، پرسوں آ جانا۔ جس طرح آج کے دور کے لوگ بھی غریبوں کو ٹالتے ہیں، دولت ہوتی ہے لیکن جیب سے نکالنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ تو ایک دن حضرت خباب بن عرب نے کہا کہ آس، تم نے مجھے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ نہیں دینے تو بتا دو۔ کہا کہ اے خباب، تم نے پیسے دینے ہیں نا، اس نبی کا انکار کرتا، جس نبی پہ تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کر دو، پیسے بھی لے لو۔ یہ ہے تکلیف جو دشمن کو ہوتی ہے کہ یہ لوگ رب رسول پہ ایمان لانے والے، ہر دور میں رب اور رسول پر ایمان یہ کافروں کے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ آج تم مجھے یہ بات کر رہے ہو، اگر تم مر کے زندہ بھی ہو جاؤ میں پھر بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ آس بن وائل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہتے ہیں کیا اس کے بعد اور کوئی زندگی ہے؟ میں مر کے پھر زندہ ہوں گا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، میں آج بھی سردار ہوں، میں کل بھی سردار ہوں گا، میں مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گا تب بھی سردار ہوں گا، میرے پاس اولاد بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، پھر میرے پاس چلے آنا، تمہیں تیرا مال دے دوں گا۔ یہ ہے جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں یہ مظالم ہوتے ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے، حق حقوق کو دباتا ہے۔ تو سید کائنات نے پہلا کام یہی کیا، انسان کو رب کی پہچان دی کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، اس نے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور پھر اس نے تم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
اور رب کی معرفت، رب کی پہچان ایک بنیادی چیز ہے۔ دنیا میں بھی رب کی معرفت کے بغیر انسان خوش نہیں ہے، اور قبر میں بھی سب سے پہلا سوال ہوگا تمہن رب ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ اگر اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو دوسرا سوال آئے گا، وگرنہ پہلے سوال ہی پہ اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ قبر کی زندگی کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی رب کی معرفت وہاں کام آئے گی۔ اس دن رب فرمائیں گے انا الملک، لوگوں آج میں بادشاہ ہوں۔ این الملوک، وہ تمہارے بادشاہ کہاں گئے ہیں جن کو تم پوجتے تھے، جن کی مانتے تھے، جن کے لیے مجھے فراموش کر دیا تھا؟ این الملوک، وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تم دنیا میں مانتے نہیں تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آج میں اکیلا بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے۔ دنیا میں بھی رب کو پہچان جائیں، رب کو مان لیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ قبر کی زندگی میں بھی جو رب کی معرفت کا صحیح جواب دے دے وہاں بھی کامیاب ہیں، اور قیامت کے دن بھی جو رب کو پہچانتے ہوں گے اس کی عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جو رب کو نہیں پہچانتے تھے ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ رب کی یہ معرفت ایسی چیز ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلی بات انسان کو سمجھائی کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا کہ رب کے بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ بندوں کے تعلق کی بنیاد بھی رب کی معرفت ہے۔ دنیا کے انسانوں کا آپس میں محبت اور پیار، تعلق کسی اور چیز سے ہوگا تو ٹوٹ جائے گا۔ دولت پہ ہے تب بھی ٹوٹ جائے گا، اقتدار پہ ہے تب بھی ٹوٹ جائے گا، نسبی رشتے ہیں تب بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں سکے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی تعلق بھی جو رب کی پہچان کے سوا کسی اور بنیاد پہ ہوگا یہ مضبوط نہیں ہوگا، غیر مستحکم ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن رب کی محبت، رب کی پہچان کے ساتھ کسی سے محبت کی ہے، کسی کو بھائی بنایا ہے، تو یہ تعلق رب کی معرفت کے ساتھ قائم رہے گا۔ جب تک رب کی معرفت موجود ہے انسان اس کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ اس لیے پھر آپ نے بتایا کہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور ان میں بنیادی چیز آپ نے بتائی اخوت، مساوات۔ اس کے بغیر، اخوت و مساوات کے بغیر انسانی معاشرہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ وہ معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ باہمی محبت اور باہمی اخوت ہی انسانی معاشرے کو، بہن بھائیوں کو، خاندان کے افراد کو، محلے داروں کو، قوم کے افراد کو مضبوط کرتی۔ اس لیے جب آپ کی ہجرت تھی، سرزمین مدینہ میں گئے، سب سے پہلا کام یہی کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی۔ اگر انصار رہے، مہاجر رہے تو یہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ان میں اخوت قائم کی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس اخوت کے بعد پھر جو مناظر دنیا نے دیکھے اس کی مثال کسی اور تہذیب میں نہیں۔ آپ نے سمجھایا کہ یہ سب ایک باپ کی اولاد ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک باپ کے بیٹے، ایک باپ کی اولاد ہو، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر آپ نے اسی تعلق کو
عدل و انصاف پر قائم کرنے کی تلقین کی کہ کسی بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ناانصافی نہیں کرنی ہے، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظلم ہے، زیادتی ہے، کسی پر ظلم زیادتی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ حضرت خبیب قریش مکہ کے قیدی بن کے مکے چلے گئے۔ دشمن نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے، فیصلہ کر دیا پوری قوم نے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تاریخ بھی طے کر دی کہ فلاں تاریخ کو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت خبیب جب جان گئے کہ میری جان ختم ہونے والی ہے تو اپنی جسمانی طہارت کے لیے جس گھر میں قید تھے ان گھر والوں سے اس طرح مانگا کہ میں اپنے جسم کی صفائی کر لوں۔ انہوں نے دیکھ دیا۔ وہ گھر کی عورت بیان کرتی ہیں کہ جب اس خبیب کو اس طرح دے دیا گیا تو میں اپنے کام میں مگن ہوگی تو میرا بیٹا جو بھی چلتا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ خبیب نے اسے اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ جب میری نگاہ پڑی کہ جس شخص کی موت کے پروانے پہ ہم دستخط کر چکے ہیں اس کی گود میں ایک جانب میرا بیٹا ہے اور ایک ہاتھ پہ اسرا ہے، میرا بیٹا تو گیا۔ فکر مند ہوئی، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میں اور ذات ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، دشمن کے پاس ہے، اس کی گود میں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں اسرا ہے اور ہم اس کی موت کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو یہ اپنی موت سے پہلے میری بیٹی کو موت دے دے گا۔ فکر مند تھی۔ حضرت خبیب نے دیکھا کہ میں پریشان ہوں تو کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم زیادتی ظلم برداشت تو کر لیتے ہیں لیکن کسی پر ظلم زیادتی کرتے نہیں، بے شک وہ کافر کیوں نہ ہو، کسی کافر پہ بھی ہم ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں جو تعلیم دی اپنے ماننے والوں کو کہ باہمی اخوت کیسی ہے، مسلمانوں کے درمیان تو محبت ہے ہی ہے لیکن کافر بھی ہیں، ان کی جان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہا کہ ہم پریشان نہ ہوں، ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کہہ رہے میں تیرے بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ اور جب انسان ایسا ہو جائے گا تو رب کی نصرتیں، رب کی برکتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ وہی عورت بیان کرتی ہے، دشمن کی عورت تھی پھر مسلمان ہو جاتی ہے، اور وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی خبیب کے پاس انگوروں کے خوشے ہوتے تھے، حالانکہ مکہ میں انگور نہیں ہوتے تھے، ناؤ سے وہ لا کے دینے والا تھا۔ میں جان گئی کہ واقعہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اب غیر کے خزانوں سے اپنے بندوں تک یہ خوراک پہنچا رہا ہے۔ جب کسی کے دل میں اس طرح کی اخوت ہو، محبت ہو، انسانیت کا احترام ہو تو رب ذوالجلال کی رحمت بھی ایسے انسان پہ نازل ہوتی ہے۔ ایسے اسلام میں تعلیم دی کہ تمہارے ملازمین جو ہیں، تمہارے ماتحت لوگ ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تمہارا ملازم تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے، گرمی کا موسم ہے، گرمی میں دھواں، آگ، گرمی برداشت کرتا ہے، تمہارے لیے کھانا پکا کے لاتا ہے، تو تم ایک اچھے انسان بن کر اس کے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کرو اس کھانے کا کچھ حصہ اس اپنے ملازم کو دے دو جس نے پکایا ہے، تاکہ الگ سے بیٹھ کے کھا لے۔ یہاں انسانیت کے معیار بتاتی ہے کہ سب سے اعلیٰ انسانیت کا معیار یہ ہے کہ اپنے ملازمین کی عزت کرو جیسے اپنے بیٹوں کی کرتے ہو، اپنے بھائیوں کی کرتے ہو۔ یہ اعلیٰ قسم کی انسانیت ہے۔ اور سب سے کم درجے کی انسانیت یہ ہے
کہ اس کو کھانے میں سے کچھ دے دو، الگ بیٹھ کے کھاؤ، اس کے بعد انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے کہ جس نے کھانا پکایا ہے اسے کھانے میں سے کچھ دے دو، تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے، درندگی ہے، جس کے نتائج تمہیں بھگتنا ہوگی۔ اب تم انسان نہیں ہو، اب تم درندے ہو، اور درندوں کے لیے پھر جو نتائج ہوتے ہیں بھگتتے ہیں۔ تم نے اس ملازم کو اس کھانے سے محروم کر کے اسے یہ سبق دیا ہے، وہ کل کو آپ سے پوچھے بغیر کھا لے گا، وہ کھائے گا، آپ سے پہلے کھائے گا، آپ سے اچھا کھائے گا، لیکن چوری سے تم نے اس طریقے سے اسی چوری کی تعلیم دی۔ اس نے کھانا تھا، کھائے گا، لیکن غلط طریقے سے، جس کے سبب تم بنے۔ آج جو کھانا کھائے گا کل تو چیز تمہاری اٹھا کے گھر بھی لے جائے گا، آہستہ آہستہ اسے چوری کی عادت پڑ جائے گی۔ اسے چور کس نے بنایا؟ تمہاری درندگی نے۔ تم اچھے انسان ہوتے، اسے کھانا دے دیتے، وہ تمہیں دعائیں دیتا، وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا، اس کے دل سے دعائیں نکلتی تمہارے لیے، لیکن اب اس کے دل میں دعائیں نہیں ہیں، بد دعائیں ہیں۔ وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کی انسانیت تھی اگر تم اس کو کھانا دے دیتے، تم نے نہیں کیا، اب تم انسان نہیں ہو، تم ایک حیوان بن گئے ہو، اب جس کے نتائج تم خود بھگتو گے۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی تم نے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس انقلاب کا آغاز کیا کہ انسان کو رب کی پہچان دی کہ رب کون ہے، رب کن صفات کا مالک ہے، کن قوتوں کا مالک ہے، اور رب جیسا کوئی اور نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، نہ روس ہے، نہ کوئی اور ہے۔ تم ان پہ اعتماد کرتے ہو، رب کو چھوڑ کے رب کے فرامین کو بھول جاتے ہو، رب کے احکامات کو بھول جاتے ہو، اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ایسے معاہدے کرتے ہو جس سے تمہاری قومیں مستقبل میں غلام بن جاتی ہیں۔ جن معاہدوں کے ساتھ تمہاری قوم میں بگاڑ آتا ہے، فحاشی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، اپنا کمیشن لے کے تم چلے جاتے ہو، لیکن نتائج قوم بھگتتی ہے، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے خدا یہ ہیں۔ نہیں، اس رب کو پہچانو جو ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اگر تمہارے دل میں رب کی پہچان صحیح آ جائے تو رب کو مان لو گے، اس پر ایمان لے آؤ گے، اور اب جب رب کو مانو گے اور یہ جان لو گے کہ اس رب نے کل قیامت کے دن ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو زندگی تبدیل ہو جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ تم سمجھو گے کہ میری ساری رعایا میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے خاندان کے افراد ہیں، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے تو رعایا کو غلام سمجھتے ہیں، ہمارے مزارعین ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کے ساتھ جو چاہو کر لو، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ یہ تھا وہ طریقہ انقلاب، وہ منہج نبوی انسانیت کے اندر انقلاب لانے کے لیے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ اس کے اندر وہ اسلامی انقلاب آ جائے، وہ مقصد بعثت نبوت وہ آج پورا ہو سکتا ہے اگر ہم اسی طرح اس کے انداز میں انقلاب کا طریقہ اختیار کریں، تو آج بھی ہم ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ اور